إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى إلا الله ما لنا رب سوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول الله في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس فقد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کی آمد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو دیا تھا، یعنی رمضان سے ایک رات قبل. تو آج ہم سب سے پہلے اس خطبے سے اپنے جو ہے وہ اس صبح کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے راوی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں ایک خطبہ دیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، فقد اذلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. شہر مبارکہ، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے. یعنی جس مہینے میں ہم اب داخل ہو چکے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ بہت عظمتوں والا ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے. اور آپ کو بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ عام دنوں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رمضان المبارک میں ہم کر لیتے ہیں. یہ اس رمضان کی برکتیں ہیں. عام دنوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم جناب رات کے وقت اٹھ کر کوئی تلاوت کریں یا کھڑے ہو کر کوئی نماز پڑھیں، لیکن رمضان المبارک میں ایک اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد تراویح بھی پڑھی جا رہی ہیں اور بہت سے لوگ سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. یہ اس کی برکتیں ہیں. پھر اور بڑھ کر برکتیں یہ ہیں کہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. پھر اس کی عظمت کا یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو رمضان کے آخر میں جہنم سے نجات کے پروانے عطا کر دیتے ہیں. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ لیلۃ القدر ہے. ہم سب جانتے ہیں اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ملتی ہے. جس کو مل جائے اس کے بارے ہی نیارے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو ہر مرد اور عورت بالغ پر فرض قرار دیے. جو بھی مرد ہے، عورت ہے، بالغ ہے، اس پر اس مہینے کے روزے فرض ہیں. قیام و قیام لیلی تطوع، اور اس کی رات کا قیام یعنی رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، وہ تطوع کہتے ہیں ایسی نماز کو جس کے اندر شوق سے جو پڑھی جائے. نوافل کو ہم کہہ سکتے ہیں. نوافل ایسے ہوتے ہیں جو شوق سے پڑھی جاتی ہے. بعد میں علماء نے کہہ دیا کہ جی تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. البتہ احادیث میں اس کے لیے الفاظ ہیں تطوع، خوش دلی سے ادا کی جانے والی نماز، یعنی جو رات کو خوش دلی کے ساتھ کھڑے ہو کر. اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص رات کو کھڑا بھی ہے اور بڑا بے دلی سے کھڑا ہے اور اسے نیند کی پریشر بھی ہے لیکن وہ سو نہیں رہا کہ میں گناہگار ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے.
سکون کے ساتھ جتنی اللہ توفیق دے رات کو قیام کرے، کھڑا ہو، اس میں 8 رکعت پڑھ لے، اس میں 20 رکعت پڑھ لے، اس میں 10 رکعت پڑھ لے، اس میں 20 سے علاوہ تہجد پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تطوع خوش دلی کے ساتھ۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فی ما سوا، جو اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں جو فرض ادا کیا تو ثواب ملا، رمضان المبارک میں نفل یا سنت ادا کرنے پر وہ جو ہے وہ اجر ملے گا۔ یہ بھی رمضان المبارک کی برکت اور اس کی عظمت ہے۔ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فی ما سوا، اور اس مہینے میں جو شخص فرض ادا کرے گا اس کو دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں 70 فرائض ادا کرے گا اور رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب یہ رمضان المبارک کی عظمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر جو ہے انسان کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک آپ دیکھیں، انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے، اور ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، کھجوریں موجود ہیں اور کھانا موجود ہے، لیکن انسان نہیں کھا سکتا، صبر کرتا ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر ایک صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ تو صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی یہ صبر جو انسان کو روزے سے مل رہا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور ظاہری بات ہے دنیا میں کسی چیز کا کوئی نعم البدل انسان کو مل بھی جائے تو کیا ملے گا؟ کچھ دن فائدے، کچھ دن آسائشیں، لیکن جس شخص کو جنت مل جائے گی اس کے کیا ہی کہنے، اس کے لیے سکون ہی سکون، اس کے لیے عیاشی ہی عیاشی ہوگی وہاں۔ تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشار المواسا، یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے۔ یعنی انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی حلال رزق بھی نہیں کھاتا، تو اس کے دل میں ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو لوگ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، یا ایسے لوگ جو کپڑے نہیں پہن سکتے، فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ہمدردی اور غمخواری انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ مہینہ اس طرف احساس دلا دیتا ہے۔ وَشَهْرٌ جُدَادٌ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے، قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بیان کر دی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں نا، شیطان ہمیں الٹی پٹی بڑھاتا ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ رمضان میں کام کم کرو گے تو تمہاری رزق کم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم پڑھیں گے آگے حدیث میں یہ کہا گیا کہ اپنے مملوک یعنی غلام پر یا جو ملازم ہے اس کے وقت کو کم کر دو تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکے۔ تو جب کم کریں گے تو ظاہری بات ہے شیطان دین میں ایک بات ڈالے گا، ہو سکتا ہے کم کرنے سے روزی کم ہو جائے۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب آگے اس رمضان کی فضیلت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فطر فی صائما، جس نے اس مہینے میں کسی شخص کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ افطار کرایا تو کیا ہوا جی؟ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ نصیب ہو جاتا ہے اسے۔ اب آپ دیکھیں یہ روزہ، ہمارے ہاں تو خیر افطاریاں فیشن بنتا جا رہا ہے نا، کہ جی افطاریوں پہ بڑے بڑے لوازمات اور بڑی بڑی ٹیبل اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز۔ نہیں، جس شخص نے بھی کسی کو اخلاص کی خاطر اللہ میرا راضی ہو جائے اس کی خاطر کسی کا روزہ افطار کروا دیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کے اللہ گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِي مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَدَ مِنْ أَجْرِي شَيْءٌ، اور اس شخص کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اس کے ساتھ کہ اس کے روزے میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی میں نے کسی شخص کا روزہ افطار کروایا تو جس کا روزہ افطار کروایا اس کے روزے جتنا مجھے بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے، اور اس کے روزے کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے روزے کا اجر۔
اب ایک بڑی تشویش بات پیدا ہوئی صحابہ میں. ظاہری بات ہے اب آج کل تو ہمارا ماحول بدل گیا نا، لیکن صحابہ میں کچھ ایسے صحابہ تھے جو فقیر صحابہ تھے، جو آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں پڑھتے رہتے تھے اور کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو کھا پی لیا کرتے تھے، کوئی ان کا بزنس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو ان کو جب پتہ چلا کہ اتنا ثواب ہے روزہ افطار کرانے کا اور وہ تو اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، تو انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس قلنا یجد ما یفطر به الصائم. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو اس طرح کسی کو افطار کرانے کا سامان اس کو میسر نہیں ہے، یعنی کہ کسی کو روزہ افطار کرائے، تو یہ تو ہم میں سے ہر کسی کو میسر نہیں ہے. تو رسول اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی، میرے اور آپ کے لیے بہت رہنمائی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی لبن او شربت من ماء. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دیں گے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کروا دے یا ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کروا دے، اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے ہاتھ ڈالتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اور کسی نے خلوص کے ساتھ کسی کو ایک گلاس پانی پیش کر دیا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، کسی نے دودھ کا ایک گلاس پیش کر دیا، تو اس کو بھی یہ اجر مل جائے گا. کتنا اجر؟ گناہوں کی مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ. یہی نہیں، آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن اصبح صائما سقاہ اللہ من حوضی. اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یعنی روزہ بھی افطار کھلایا ساتھ میں کھانا بھی کھلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سراب کرے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اسے اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. یعنی حشر اتنا سخت دن ہوگا، کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، گرمی، تپش اور پیاس کی شدت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اس کو شراب یعنی پانی پلائے گا، ایسا اس کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے شروع ہو چکے ہیں، ہم میں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم چاہیں تو روزہ افطار کر سکتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے روزہ افطار کرائیے، دوستوں کو، غریب مساکین لوگوں کو بھی روزہ افطار کرانا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس نے میری افطاری کرائی ہے میں بھی اس کی افطاری کرواؤں گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی بھی کروائیں. جنہوں نے آپ لوگوں کو افطار کیا، آپ کو عزت بخشی ہے، آپ ان کو بھی عزت دیں، لیکن ساتھ ساتھ غریب لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کو بھی روزہ افطار کرانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اس حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت کمال ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. اس جو مہینے کا پہلا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، وہ رحمت ہی رحمت ہے. یعنی پہلے 10 دن اس میں اللہ کی رحمت بے شمار ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح عام، ہر شخص اس میں سے لے سکتا ہے. وہ پہلا حصہ ابتدائی رحمت کا. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت کا حصہ ہے، یعنی اس میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، گناہوں سے ان کو پاک کیا جاتا ہے. جو اللہ کے حضور گر گراتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا حصہ ہے. یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات بہت سے روزہ داروں کو جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیتے ہیں، نجات ہو جاتی ہے ان کی. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي. اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کر دے گا،
یعنی فرض کریں اگر 8 گھنٹے کام ہے، اس نے اس کے 6 گھنٹے کر دیے تاکہ اس کو بھی بھوک پیاس کی وجہ سے سختی محسوس نہ ہو، یہ روزہ توڑ نہ دے یا روزے رکھنے نہ چھوڑ دے، تو وہ کم کر دے اس کے کام کو، غفرہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ اور اس کو بھی دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یا جن کے پاس ملازم ہیں یا جن کے پاس غلام ہیں یا عورتیں ہیں کام کرتی ہیں گھروں میں، ان کے کاموں میں بھی تخفیف کر دینی چاہیے، کم کر دینا چاہیے۔ روزانہ اگر ہم 8 گھنٹے کا کام لیتے ہیں تو رمضان میں 6 گھنٹے 5 گھنٹے کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ، اور آپ کو معلوم ہے سرکاری اداروں میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ ابھی اسلامی روایات زندہ ہیں، تو دفاتر میں یہ ٹائم کم ہو جاتا ہے، صبح 9 سے 1 بجے تک ہو جاتا ہے۔ تو اگر دفاتر میں ہو سکتا ہے تو ہمیں اپنے طور پر سول جو ہمارے ادارے ہیں یا دکان ہے یا تجارت ہے اس میں بھی اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملازمین بھی روزہ رکھیں، اس کا بھی اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جہنم سے نجات کا جو پروانہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ وہ آخری خطبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری رات کو دیا، یعنی رمضان کے شروع ہونے سے 1 دن پہلے۔ آج ہم نے پہلی رمضان کو اس کو پڑھا ہے۔ اللہ اس میں موجود ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔